السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم خواجہ الطاف حسین حالی کے قطعہ نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام پڑھیں گے۔ نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام، سخت گیر مطلب سختی کرنے کا انجام۔ ایک آقا تھا ہمیشہ نوکروں پر سخت گیر، درگزار تھی اور نہ ساتھ ان کی رعایت تھی کہیں۔ مطلب آقا مطلب مالک، سخت گیر مطلب سختی کرنے والا، درگزر معافی، رعایت مطلب نرمی۔ اس قطعے میں شاعر فرماتے ہیں کہ ایک مالک ہمیشہ اپنے نوکروں پر سختی کرتا تھا، نہ ان سے نرمی کے ساتھ پیش آتا اور نہ ان کی غلطی معاف کرتا۔ بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف، کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں۔ مطلب بے سزا کوئی تئیں مطلب طرف، شاعر فرماتے ہیں ان بیچاروں کی کوئی غلطی معاف نہیں کی جاتی تھی، ان کو سزا دی جاتی تھی اور کام سے مہلت بھی نہیں ملتی تھی۔ ذکر کیا خدمت نکلے جو پھوٹے منہ سے ان کے آفرین، پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب ان سے دوچار۔ حسن خدمت مطلب حسن خدمت پر اضافہ یا صلہ تو درکنار ہے۔ حسن اضافہ مطلب خدمت، حسن خدمت مطلب اچھے کام کے لیے، پھوٹے منہ سے مطلب منہ سے نکلے، آفرین مطلب مرحبا، صلہ مطلب معاوضہ۔ اس قطعے میں شاعر فرماتے ہیں بیچارے نوکروں کی کوئی اچھی خدمت کی حوص تنخواہ میں اضافہ نہیں پایا جاتا تھا یا کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا، بلکہ اچھے کام کے لیے تعریف کا ایک لفظ بھی مالک کے منہ سے نہیں نکلتا تھا۔ پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے ان سے دوچار، نتنے پھولے منہ چڑھا ماتھے پہ بل ابرو پہ چین۔ دوچار ہونا مطلب واسطہ پڑنا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ وہ نوکر آقا سے دوچار ہو جاتے تھے تو ان کا آقا منہ چڑھاتا، ماتھے اور بوؤں پر زور سے شکن لاتا، یعنی نوکروں کو دیکھ کر غصہ کرتا۔ کبھی بھی شفقت یا مسکراہٹ کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا تھی، نہ جز تنخواہ۔ نوکر کے لیے کوئی فتویٰ آگے ہو جاتے تھے خائن، جو کہ ہوتے تھے امین۔ جز تنخواہ مطلب تنخواہ کے بغیر، خائن مطلب خیانت کرنے والا، فتویٰ مطلب آمدنی، امین مطلب امانت دار۔ شاعر فرماتے ہیں نوکروں کو تنخواہ کے بغیر کوئی اور آمدنی نہ تھی۔ جو نوکر شروع میں نیک، سچے اور امانت دار ہوتے تھے، اس ظالم مالک کی نوکری میں آ کر بددیانت بن جاتے تھے۔ رہتا تھا ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس، فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تھے تئیں۔ شرائط نامہ مطلب شرطوں کی دستاویز، تئیں مطلب مقرر۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہر ایک نوکر کے پاس تحریری اقرار نامہ رہتا تھا، جس میں نوکری کی شرطیں اور کام کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ آقا اور نوکر کے فرائض اس میں لکھ دیے جاتے تھے۔ گر رعایت کا بھی ہوتا تھا کوئی خواستگار، زہر کے پیتا تھا خون آخر بجائے انگبین۔ رعایت مطلب نرمی، خواستگار مطلب مانگنے والا، انگبین مطلب شہد۔ شاعر فرماتے ہیں اگر کوئی نوکر کبھی کچھ رعایت مانگ لیتا تو اس سے سخت سست پڑتا، بیچارہ شہد کے بجائے زہر کے گھونٹ پی لیتا۔
مہربانی کے بجائے اس سے ڈانٹ ملتی تھی۔ حکم ہوتا تھا شرائط نامہ دکھلاؤ ہمیں تاکہ یہ درخواست دیکھیں واجبی ہے یا نہیں۔ واجبی مطلب جائز۔ شاعر فرماتے ہیں رعایت مانگنے والے نوکر سے شرائط نامہ دکھانے کو کہا جاتا تاکہ دیکھا جا سکے کہ رعایت مانگنا جائز ہے یا نہیں۔ وہاں سوا تنخواہ کے تھا جس کا آقا ذمہ دار تھی کرے جتنی وہ ساری نوکروں کے ذمہ تھے۔ شرائط نامہ شاعر فرماتے ہیں کہ شرائط نامہ کے مطابق مالک تنخواہ کے سوا کسی چیز کا ذمہ دار نہیں تھا۔ وہاں جو کچھ درج تھا وہ صرف نوکر کے ذمہ تھا۔ دیکھ کر کاغذ کو ہو جاتے تھے نوکر لاجواب تھے مگر وہ سب کے سب آقا کے مارے آستین مطلب چھپا ہوا دشمن۔ شاعر فرماتے ہیں کاغذ دیکھ کر بیچارے نوکر خاموش ہو جاتے لیکن اندر وہ آقا کے دشمن بن گئے۔ ایک دن آقا تھا ایک منہ زور گھوڑے پر سوار، تھک گئے جب زور کرتے کرتے دست نازنین مطلب نازک ہاتھ، منہ زور مطلب سخت اور تیز گھوڑا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ایک دن مالک ایک تیز اور سخت خوفناک گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے نازک ہاتھ گھوڑے کو قابو کر نہ پائے بلکہ ہاتھ تھک گئے۔ دفعتاً قابو سے باہر ہو کے بھاگا رہوار اور گرا اسوار صد زین سے بالائے زمین۔ رہوار مطلب گھوڑا، اسوار مطلب سوار، صدر زین مطلب زین کے اوپر سے، زین مطلب گھوڑے کی کاٹھی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ گھوڑا اچانک قابو سے باہر ہو گیا، سوار زین سے زمین پر گرا۔ کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے لیکن رکاب کی نظر سائنس کی جانب کی ہو کر معین۔ سائنس مطلب گھوڑے کی خدمت کرنے والا، گھوڑا سنبھالنے والا، معین مطلب مددگار۔ شاعر فرماتے ہیں آقا کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، بہت کوشش کی مگر رکاب سے نہ نکل سکا۔ لاچار ہو کر آقا نے سائنس کی طرف دیکھا، نظروں سے کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو تھا مگر سائنس ایسا سنگ دل اور بے وفا دیکھتا تھا وہ ٹس سے مس نہ ہوتا تھا لعین۔ شاعر فرماتے ہیں سنگ دل مطلب پتھر دل والا جس کے دل نرمی نہ ہو، ٹس سے مس نہ ہونا مطلب اپنی جگہ سے نہ ہلنا، پرواہ کرنا، لعین مطلب پھٹکارا ہوا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ سائنس سخت دل والا اور بے وفا تھا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اپنی جگہ سے نہیں ہلا، وہ لعین دیکھتا رہا، دور ہی سے تھا، اس سے کاغذ دکھا کر کہہ رہا دیکھ لو سرکار اس میں شرط یہ لکھی نہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ سائنس نے دور سے شرط نامہ آقا کو دکھایا اور کہا جناب اس میں یہ شرط لکھی ہوئی نہیں ہے کہ جب تم گھوڑے سے گر کر رکاب میں پھنس جاؤ گے تو مجھے آپ کو بچانا ہوگا، یہ شرط کاغذ کے مطابق ہمارے ذمہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔